السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے مسائل حدیث کی روشنی میں ابتدائی اسلام میں اذان کا آغاز۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات ایک دفعہ کہیں۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر کے ایک دفعہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ دو ہی دفعہ کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پھاندتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔